الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہ کرو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں کسی بات پر جھڑکی دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو، بھلی بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ، جس طرح بچپن میں میرے ماں باپ نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، رحم کا معاملہ کیا، میری تربیت کی، اللہ آج تو بھی ان دونوں پر اپنی رحمت فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، میری پرورش کی، اس طرح آج تو ان کے اوپر رحم فرما۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چنانچہ شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی گستاخی نہ کرو، ان کے دل کو نہ دکھاؤ۔ چنانچہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بروا آباءکم تبرکم ابناءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو تو تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے گی اور اچھا سلوک کرے گی۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ تم والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر جہاد فرض عین نہ ہو، عام حالات کے اندر
والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ میں یہیں رہوں گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ میں پیچھے والدین کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں واپس کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اپنے والدین کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کرو، تمہیں دین کا حکم یہی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ کون سا عمل بہترین ہے، زیادہ افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 اعمال۔ نمبر 1 الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھنا یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی ایک تو نماز کو پڑھنا اور دوسرا پھر اس کے مقررہ وقت کے اندر پڑھنا، اس کے اندر تاخیر نہ کرنا، اس کو قضا نہ کرنا، یہ بہترین عمل ہے۔ اور دوسرا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا اور انہیں خوش رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور صلہ رحمی کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے تمام کام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے، اچھا صلہ کرنے کی وجہ سے، اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے تمہاری یہ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور دوسرا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہاری عمر کے اندر برکت آ جائے گی، تم تھوڑی عمر کے اندر اور تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کر جاؤ گے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا کرو، اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو عقل مند سمجھے جاؤ گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے، فرما برداری کی زندگی نہیں گزارو گے تو بے وقوف سمجھے جاؤ گے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور والدہ محترمہ بھی بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میرے والدین میں سے کوئی ایک مجھے آواز دیتا اور مجھے بلاتا، اور ان کو یہ نہ علم ہوتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں نماز توڑ کر اپنے والدین کے سامنے جی کرتا اور لبیک کہتا اور ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ اس سے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اس دوران اگر تمہارے والدین تمہیں بلاتے ہیں تو تم اللہ کے حکم کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دو، لیکن والدین کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا ای الناس احق منی بحسن الصحبہ، میرے لیے کون سا آدمی، کون سا شخص زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کی صحبت میں رہا کروں اور اس سے مجھے فائدہ ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں، یعنی اپنی ماں کے ساتھ رہا کرو، اس کی صحبت میں رہو، اس کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر تو عجیب ارشاد فرمایا من قبل عینی امہ کان لہ سترا من النار، جس نے اپنی ماں کی آنکھوں کو بوسہ دیا، جس نے اپنی ماں کی آنکھوں کو بوسہ دیا، یہ بوسہ دینا اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا، چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے اور ثواب کی نیت سے اپنے ماں باپ میں سے کسی کے چہرے کو دیکھا تو اسے ایک حج
یا مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا، اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، خصوصاً والدہ کے ساتھ، کہ جب کبھی گھر سے جانا ہوتا تو اماں جان کو آواز لگاتے اور پھر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مزید دعائیں دیتے، دعائیں لیتے، اور پھر اس کے بعد والدہ محترمہ سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکلتے، اور جب گھر میں آتے تو سب سے پہلے والدہ محترمہ کو سلام پیش کرتے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنی ساری کارگزاری سناتے، اور پھر اس کے بعد باقی کاموں میں مشغول ہوتے۔ بنی اسرائیل کے 3 نوجوان تھے، وہ کسی صحرا یا پہاڑ کے سفر پر تھے، وہاں کوئی آندھی طوفان آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم اس سے بچنے کے لیے کسی غار میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں نوجوان اس غار کے اندر گئے۔ اللہ کی شان، اوپر سے ایک چٹان آئی، گری، اور اس نے اس غار کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے منہ کو بند کر دیا۔ اب یہ تینوں نوجوان اندر بند ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر زندگی میں کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہوا ہے تو آج اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ دے کر اور اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان کر دیں اور اس غار کا منہ اور اس کا دروازہ کھول دیں تاکہ ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے۔ چنانچہ 2 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیا، اور کچھ نہ کچھ وہ چٹان دروازے سے اپنی جگہ سے ہلی اور کچھ ہلکا سا راستہ بنا۔ ایک تیسرے شخص تھے جنہوں نے اپنی یہ نیکی بتائی اور دعا کی کہ اے اللہ، آپ کو پتہ ہے میرے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، میں پورا دن اس ریوڑ کو جنگل میں چراتا تھا اور شام کو جب انہیں سیر کر کے واپس لاتا تھا ان کا دودھ نکالتا تھا۔ میرے بچے بھی ہوتے، میری بیوی بھی ہوتی، میں خود بھی ہوتا، لیکن سب سے پہلے میں اپنی بکریوں کا دودھ جا کے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا تھا، خود پیتا تھا۔ ایک دن میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، دیر ہو گئی تھی، اور میرے گھر پہنچنے سے پہلے میرے والدین سو گئے تھے۔ اب میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور میں نے سوچا کہ پہلے والدین کو پلاؤں، پھر اس کے بعد بچوں کو پلاؤں۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے پاس گیا، دونوں سو چکے تھے، تو میں وہیں کھڑا رہا۔ میں نے سوچا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی، اب نیند سے بیدار کرنا تو اچھا نہیں ہے، تکلیف ہوگی، ایذا ہوگی۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے یہ سوچا کہ اگر ان کی آنکھ کھل گئی تو میں دودھ کا پیالہ پیش کر دوں گا، چونکہ انہوں نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آنکھ کھل جائے۔ کہتے ہیں کہ میں ساری رات کھڑا رہا، بچے بلبلاتے رہے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، پینے کے لیے کچھ نہ ملا، لیکن میں نے سوچا کہ جب تک والدین نہ پی لیں اس وقت تک میں اپنے بچوں کو نہیں دوں گا۔ حتیٰ کہ کھڑے کھڑے پوری رات وہاں گزر گئی۔ صبح کو جب والدین کی آنکھ کھلی تو اس وقت میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اور انہیں دودھ پلایا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اپنے والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک کا معاملہ صرف اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ، اگر آپ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت ہے تو آج پھر یہ غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دیجئے اور ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرما دیجئے۔ جب اس شخص نے یہ دعا کی تو وہ چٹان یکدم پوری کی پوری اس غار کے دروازے سے ہٹی اور دروازہ پورے کا پورا کھل گیا، اور یہ تینوں نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے سلامتی سے اور عافیت کے ساتھ اس غار سے باہر آ گئے۔ والدین کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يتقبل اللہ صلاۃ الساخط علیہ ابواہ غیر الظالمین، جس بندے سے اس کے والدین ناراض ہوں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی
البتہ اگر والدین ناجائز ناراض ہوں، ظلمن ناراض ہوں تو وہ بات اور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک نوجوان تھا جس کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا اور روح قبض کرنے والا فرشتہ بھی پہنچ چکا تھا۔ اب لوگ اس نوجوان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس نوجوان کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہو رہا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اس نوجوان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا یہ معاملہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اس کی والدہ حیات ہیں؟ لوگوں نے بتایا ہاں ان کی والدہ زندہ ہیں۔ فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب والدہ کو بلایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں عورت، آپ اپنے بچے کو معاف کر دیں۔ اگرچہ اس نے ساری زندگی آپ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، کیونکہ اب اس کی موت کا وقت ہے اور والدین کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ ماں کو بڑا غصہ تھا۔ ماں نے کہا میں تو ہرگز اس کو معاف نہیں کروں گی، کلمہ جاری نہیں ہوتا تو نہ ہو، اس کی آخرت خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، سب لوگ لکڑیاں جمع کرو اور ہم یہاں آگ جلاتے ہیں اور اس عورت کے اس بچے کو اس کے سامنے اس آگ کے اندر پھینکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، اور چاہے اولاد کتنی بھی نافرمان ہو اور کتنی بھی بے ادب ہو، کتنی بھی ایذائیں اور تکلیفیں دے، لیکن ماں وہ ہستی ہے کہ جو کبھی بھی اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی اور عذاب میں نہیں دیکھ سکتی۔ اب ماں نے سوچا کہ کہیں یہ میرے سامنے میرے بچے کو آگ میں نہ پھینک دے۔ فوراً کہنے لگی اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہوں۔ بس ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ میں نے اپنے بچے کو معاف کیا، ادھر سے اس نوجوان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو ہے اس کی روح پرواز ہو گئی اور وہ اس جہاں سے چل بسا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کہیں والدین کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہو یا ان کو کہیں ناراض کر دیا ہو، ان کا دل دکھایا ہو، تو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کرنے گیا، بڑے لوگ تھے، بڑا ہجوم تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے، دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ کن لوگوں کا حج قبول ہے اور کن لوگوں کا حج قبول نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دعا کی تو رات کو میں سویا، مجھے خواب میں ایک شخص نے کہا کہ ہر شخص کا حج قبول، ہر شخص کا روزہ قبول، ہر شخص کی نماز قبول، مگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا حج قبول نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، پورا دن میں پریشان رہا اور میں ڈرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتا رہا کہ کہیں وہ ایک شخص میں تو نہیں ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں رات کو سویا تو دوبارہ مجھے وہی خواب آیا، لیکن اتنی بات ہے کہ اس دن اس شخص نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، آپ نہیں ہیں وہ شخص، یعنی جس کا حج قبول نہیں ہے وہ آپ نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے۔ پھر یہ بڑے پریشان، انہوں نے پوچھا کہ آخر پھر وہ کون شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہے؟ تو وہ کہنے والے نے کہا کہ اس کا نام ہے محمد ہارون البلخی اور وہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، فلاں شہر کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر ہوئی تو میں نے اس علاقے کا رخ کیا اور وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ محمد ہارون البلخی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ بڑے عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ وہ تو سالہ سال سے روزے رکھ رہے ہیں اور سالہ سال سے رات کا قیام کر رہے ہیں، سالہ سال سے وہ حج کر رہے ہیں، اور وہ عوام سے، مخلوق سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، اور بس اللہ کی عبادت کے سوا ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ، اتنا ایک شخص
عبادت گزار ہے اور اتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا حج قبول نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ جو ہے ان کے ایڈریس معلوم کر کے مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا، انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے ان کو بتایا کہ بس ایک خواب کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن مجھے آپ کو بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں اور آپ محسوس نہ کر لیں۔ فرمانے لگے نہیں آپ بتائیں۔ تو جب انہوں نے اجازت دے دی تو حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے یہ خواب بتایا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا کہ سب لوگوں کا حج قبول ہے اور سب لوگوں کی نمازیں قبول ہیں، روزے قبول ہیں، عبادت قبول ہے، لیکن ایک شخص ہے محمد ہارون البلخی، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ یہ خواب سن کر محمد ہارون البلخی بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اے مالک ابن دینار، یہی خواب ہر سال حج کے موقع پر کئی بزرگ میرے بارے میں دیکھتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے یہ ہر سال کئی بزرگوں کو جو ہے میرے بارے میں یہ خواب نظر آتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وجہ پوچھی آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بس وجہ کیا بتاؤں، ابتدائی زمانے میں اپنی جوانی کے اندر میں شراب پینے والا تھا، میں نوش تھا، شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا۔ شعبان کی آخری تاریخ تھی اور صبح کو روزہ تھا۔ اس دن جو ہے میں نے شراب پی اور میں جب گھر آیا تو میری والدہ محترمہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں اور تندور شاید جلا رہی تھیں، تو انہوں نے روٹی میرے قریب کی اور میں نشے کی حالت میں تھا اور مجھے روٹی کھلانا چاہیے، اور مجھے پیار کیا اور کہنے لگی کہ اے ہارون، افسوس ہے تیرے اوپر، آج شعبان کی آخری تاریخ ہے، کل رمضان شروع ہو رہا ہے، سب لوگ صبح جو ہے روزے کی حالت میں صبح کریں گے اور تو صبح جو ہے نشے کی حالت میں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ہارون کہتے ہیں کہ مجھے ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا، چونکہ میں نشے میں تھا تو میں نے والدہ کو جو ہے کوئی تھپڑ مار دیا یا کوئی گستاخی کر دی۔ کہتے ہیں کہ مجھے اور غصہ آیا، والدہ مجھے سمجھانے لگی، مجھے اور غصہ آیا تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھایا اور نشے کی حالت میں تھا، اٹھا کر والدہ کو تندور میں پھینک دیا، جلتے ہوئے تندور میں والدہ کو پھینک دیا۔ اور اتنے میں میری گھر والی کہیں دور سے دیکھ رہی تھی، وہ بھاگی بھاگی آئی اور اس نے مجھے پکڑا اور مجھے پکڑ کے کسی کمرے کے اندر بند کر دیا اور تالا لگا دیا کہ کسی اور کو بھی اس طرح اٹھا کر آگ میں نہ پھینک دے۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کے اندر کافی حصہ جب گزر چکا تو میرا نشہ ظاہر ہوا، میں نے دروازے کو دستک دی تاکہ کوئی آ کے دروازہ کھولے، تو میری اہلیہ نے آ کے دروازہ کھولا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی، کوسنے لگی اور کہنے لگی کہ تیرا ناز ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کیا ہوا، تم نے نشے کی حالت میں اپنی والدہ کو تندور میں پھینک دیا۔ کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے نکلا اور آ کر تندور کو دیکھا تو تندور کے اندر میری والدہ ایسی پڑی ہوئی تھی جیسے جلی ہوئی روٹی ہو۔ میری ماں تندور کے اندر ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے جلی ہوئی روٹی ہو۔ کہتے ہیں کہ بس والدہ کی میت کو تو تندور سے میں نے نکالا اور سنبھالا۔ اس کے بعد مجھے ایسا افسوس لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کی۔ وہ دن اور آج کا دن میں سالہ سال سے روزے رکھ رہا ہوں، سالہ سال سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، سالہ سال سے میں حج کر رہا ہوں اور دیگر عبادات کر رہا ہوں، اللہ کی یاد کر رہا ہوں، لیکن ہر سال اللہ والے اور بزرگ میرے بارے میں یہی خواب دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حج قبول نہیں، اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں۔ یہ واقعہ سن کے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کہنے لگے ناز ہو تیرا، تو نے تو پوری زمین کو جلا کے رکھ دیا، تو نے تو پوری کائنات کو جلا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جب انہوں نے سخت جملے کہے تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے محمد ہارون. انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر اٹھائی. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنے بھی کبیرہ گناہ کرے، آخر کار اگر موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے یا کاشف الہم یا فارج الغم اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ. اس طرح کے درد امیز الفاظ کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے کہ اللہ مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے، خطا تو ہو گئی ہے، گناہ تو بہت بڑا کر بیٹھا ہوں، لیکن اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں. توبہ کا دروازہ تو موت سے پہلے پہلے کھلا ہے. اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے. چنانچہ اس نے یہ دعا کی. حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلے دن میں جب رات کو سویا تو مجھے خواب میں وہی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے مالک ابن دینار، تم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کرتے ہو؟ محمد ہارون بلخی نے تو اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسی توبہ کی ہے، ایسا استغفار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کے استغفار کو قبول کر لیا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. اب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کے بعد جنت کے اندر یہ اپنی والدہ سے مل جائے گا اور وہاں بھی ان سے معذرت معافی تلافی ہو جائے گی، اور جو حقوق اس نے اپنے والدہ کے ضائع کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کی والدہ کو وہ حقوق دلوا دے گا اور یہ دونوں آپس میں جو ہے وہاں رہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر بیٹھے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر والدین کی نافرمانی یہ تو گناہ ہی کبیرہ ہے. ارشاد فرمایا کہ والدین کی دعا مال اور نرینہ اولاد بیٹے کو ایسے پیدا کرتی ہے، ایسے اگاتی ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے. یعنی اگر والدین دعا کر دیں تو بندے کے پاس مال کی بھی فراوانی آ جاتی ہے، اور اگر والدین دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد بھی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے اگر کسی کو مال کی تنگی ہو یا نرینہ اولاد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین سے دعا کریں. اب یہ تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین کے سائے آج سروں پر موجود ہیں. اور جن لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ کیا کریں؟ اگر وہ اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی انہوں نے کی ہے، لاپرواہی برتی ہے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، دینی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے، علم کم ہونے کی وجہ سے، ادب کم ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت نہ کر سکے تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے کھاتے بند ہو جاتے ہیں، سارے اس کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صرف 3 چیزیں ایسی رہتی ہیں جس کا انہیں فائدہ ہوتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنا مال دنیا میں کسی ایسی جگہ پہ لگایا تھا کہ وہ جگہ جو ہے چلتی رہی. کوئی کنواں بنایا تھا، کوئی پانی کے لیے نلکا لگوایا تھا جس سے پانی لوگ پی رہے ہیں، تو جب تک وہ قائم رہے گا لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، اس کنویں سے نہر سے پانی پیتے رہیں گے، تو اس فوت شدہ بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یا دوسری چیز علم ينتفع به، یا کسی نے کوئی ایسا علم سیکھا یا سکھایا کہ جو دنیا کے اندر چل رہا ہے، جاری ہے، صدقہ جاریہ. کوئی استاد تھا، اس نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، وہ شاگرد آگے پڑھاتے رہے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. یا کسی نے کوئی کتاب لکھی، اس کو لوگ پڑھتے رہے قیامت تک. یا کسی نے کوئی کتاب چھپوائی تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اس میں علم تعلیم کا کام ہوتا ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو اس کا بھی انسان کو مرنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا اور اس کے پیچھے اس کی نیک اولاد ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا اسے فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے جو ہم زندہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں پر ایسی محنت کریں، ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ نیک بنے، وہ دیندار بنے. سانحہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولادوں پر دنیا کے اعتبار سے ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان میں کوئی کمی نہ رہے،
لیکن دین کے اعتبار سے ہماری اولادیں اور ہمارے بچے بالکل نل ہوتے ہیں، انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، نماز تک صحیح نہیں آتی، طہارت کے مسائل نہیں آتے، اور دیگر والدین فوت ہو جاتے ہیں، بچے بیٹے جا کے جنازے میں ہاتھ غلط باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں جنازے کی نماز نہیں آ رہی ہوتی، سبق نہیں آ رہا ہوتا۔ تو دین کے اعتبار سے ہماری اولادیں بالکل ضائع ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، دیندار بنائیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ ارشاد فرمایا جو بندہ فوت ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کی نیک اولاد ہے، جب وہ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس سے عذاب کو کم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ اسے بہت زیادہ اجر ملے گا کسی چیز کا، وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو دنیا میں یہ اعمال کیے نہیں، یہ اجر کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تو دنیا سے آ چکا تھا، لیکن پیچھے تیرا ایک بچہ تھا جو نیک اور صالح تھا، وہ تیرے لیے استغفار کیا کرتا تھا، دعا کیا کرتا تھا، تو یہ اس کی دعا اور استغفار کا اجر ہے تو تجھے مل رہا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے والدین تو فوت ہو گئے ہیں، اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ زندگی میں تو میں ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکا، اب کیا کر سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں 4 چیزیں ایسی ہیں اگر ان کو کرو گے تو تمہارے والدین کو ثواب بھی ملے گا اور یہ ایسا ہی ہوگا گویا تم اپنے والدین کی اپنی زندگی میں خدمت کر رہے ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کیا کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند فرمائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کے جو تعلق والے ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کا اکرام کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ وصلۃ الرحم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں، قطع رحمی نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ توڑے نہیں بلکہ جوڑ کر رکھیں۔ یہ 4 کام کریں گے تو گویا ایسے ہی ہے گویا آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا اور اس پر سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور آج ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ تعالیٰ سے ایک مقبول حج یا عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے والدین فوت ہو گئے دل میں بات آتی ہے کہ ہم تو اس دولت سے اور اس سعادت سے محروم ہیں، تو ان کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ والدین کی قبر کی زیارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبر کی زیارت اس نیت سے اگر کریں گے کہ مجھے حج کا ثواب ملے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت پر انہیں بھی حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں اور ان کے متعلقین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں، اور جو ہے یہ جو باتیں بتائی گی ان کے اوپر عمل کریں۔ ایک بات بڑی اہم، چونکہ مستورات کی مجلس ہے اس لیے ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سبق جو ہے اپنے پلے باندھ لیں، بچیاں ہوں یا بڑی عورتیں ہوں، ایک سبق جو ہے دل کے کانوں سے سنیں۔ وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے عورت کے والدین ماں باپ صرف 2 ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد جو ہے عورت کے والدین 4 ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے عورت کے بھی مرد کے بھی والدین صرف 2 ہوتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر والدین 4 ہوتے ہیں۔ 2 تو حقیقی والدین اور 2 جو ہے سسرالی والدین، یعنی شوہر کے ماں باپ بھی عورت کے لیے ماں باپ کی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ گو کہ تمام حقوق کے اندر برابری تو نہیں ہے، اور بعین ہی یہ اس طرح ماں باپ تو نہیں ہے، فرق تو ضرور ہے، لیکن ادب آداب کے اندر، اخلاق کے اندر، سلوک کے اندر، رہن سہن کے اندر یہ دونوں والدین ایک ہی طرح کے برابر ہیں۔ آج اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچیاں
شادی ہوتی ہے جا کے سسرالی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہیں، اور انہیں ایسے سمجھتی ہیں شاید ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائی اخلاقی اعتبار سے اور جو ہے اچھے سلوک کرنا، شریعت نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس اعتبار سے، ادب اداب کے اعتبار سے کہ دونوں والدین آپس میں برابر ہیں، دونوں کے ساتھ وہی سلوک ہو، گو کہ وہ آپ کی وراثت میں شریک نہیں ہیں، اس طرح کے اور معاملات تو نہیں ہیں، لیکن والدین ہونے کے اعتبار سے، ادب اداب کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے دونوں طرح کے والدین برابر ہیں۔ اور پھر اگر عورت شوہر کے والدین کی خدمت اور ان کا ادب اداب نہیں کرے گی تو شوہر بھی عورت کے والدین کی خدمت اور ان کی قدر نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری دنیا کے اندر فساد پھیلتا چلا جائے گا۔ ایک عورت جو ہے ہمارے حضرت کے پاس آئی اور اس نے آ کے لمبی داستان پڑھی اپنی ساس کی کہ وہ میرے ساتھ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ جب وہ اپنی ساری باتیں کر کے خاموش ہوئی تو حضرت نے پوچھا اچھا آپ کا شوہر کیسا ہے؟ کہنے لگی شوہر تو بہت اچھا آدمی ہے، شوہر تو بڑا یہ ہے اور وہ ہے فلاں ہے، یعنی شوہر کی تعریفیں کر رہی تھی اور ساس کی برائیاں بیان کر رہی تھی۔ تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو جو شوہر تمہیں ملا ہے اتنی خوبیوں والا، وہ تمہیں کس نے دلوایا؟ کیا شوہر تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے خود گیا تھا یا اس کی ماں آئی تھی، اس کا باپ آیا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں میرا رشتہ مانگنے تو میرے شوہر کے والدین ہی آئے تھے، شوہر تو نہیں آیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس عورت نے تمہیں اتنا اچھا شوہر دیا، اس شوہر کی تربیت اس ماں نے کی، اس والد نے کی، اتنی اچھی تربیت کرنے کے بعد وہ شوہر انہوں نے تمہیں ہدیہ کیا، تمہیں دے دیا، تمہارے لیے وقف کر دیا، تو آج جو ہے تم اس ساس کی جو ہے اتنی بات بھی برداشت نہیں کر سکتی ہو، اتنی جو ہے تم نعمت کی اور احسان کی ناشکری ہو۔ چنانچہ حضرت کا یہ جملہ کہنا اور اس عورت کو بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگی کہ حضرت بات تو سچ ہے کہ میری ساس نے جو میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اگر ساری زندگی بھی میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کروں تو اس احسان کا شکر نہیں ہو سکتا۔ تو اکثر گھروں میں یہی جھگڑے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا۔ یہ صرف اور صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دین کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، دنیا کے چکروں اور دھندوں میں پڑے ہوئے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، دین سے دور ہیں، گھروں میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے۔ اگر ہم دین کے قریب آ جائیں، ان حقوق کو سمجھ لیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت ایک آئی، بلکہ ہر عورت یہ کہتی ہے کہ جب میں بہو بنی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں بہو بنی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ یعنی جب بہو ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے ساس اچھی نہیں ملی، میری ساس ٹھیک نہیں ہے، جب وہ خود ساس بن جاتی ہے تو پھر کہتی ہے بہو اچھی نہیں ملی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عورت خود ہی اچھی نہیں ہوتی۔ جو انسان خود اچھا ہوتا ہے اسے دوسرے بھی اچھے ہی ملتے ہیں۔ اگر اپنے اندر صفات نہ ہو، انسان خود اچھا نہ ہو تو پھر انسان کو پھر ماحول بھی ایسا ہی ملتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اوپر نظر رکھیں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ یہ کوشش ہو کہ مجھ سے کسی کے حقوق تلف نہ ہوں۔ آج حقوق مانگنے والا تو ہر کوئی ہے، وہ جی میرے حقوق نہیں ملے، میں اپنے حقوق مانگ رہا ہوں، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے حقوق دیے جائیں، لیکن حقوق دینے کی بات کوئی نہیں کرتا کہ میں کتنے لوگوں کے حقوق ضائع کر رہا ہوں، میں ان کے حقوق ادا کر دوں۔ اس لیے تمام ماؤں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اس بات کی فکر کریں کہ کہیں ہم اپنی ساس کے حقوق کو ضائع تو نہیں کر رہے، کہیں اپنی بہنوں کے اور اپنی دوسری جو ہے گھر کی مستورات کے حقوق کو ہم ضائع تو نہیں کر رہی ہیں۔ جب ہر بندہ حقوق دینے کی فکر کرے گا تو تمام لوگوں کے حقوق انہیں مل جائیں گے، اور امن سکون اور جو ہے چین سے بھرا ہوا ہمارا یہ معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پرسکون زندگی عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان تمام باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر تعلیم کر لیں پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ.